امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر بہت زیادہ واویلا مچایا گیا۔ کچھ حضرات اس پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میں ماتم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض ضرور کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس نقشے کی جس کو ریسنٹلی حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک سیاسی نقشے کے طور کے اوپر جس کا اجرا کیا۔ یہ نقشے دنیا میں مختلف ممالک جو ہیں وہ ایشو کرتے ہیں۔ اسرائیل ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نیا نقشہ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے۔ اسی طرح سے امریکن تھنک ٹینکس کی طرف سے اس طرح کے نقشے جو ہیں ان کو دنیا میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، جس میں کبھی ہم سنتے تھے کہ کبھی پاکستان کا آدھا حصہ کسی کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ۔ تو یہ کچھ اسٹریٹجک قسم کے، آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی قسم کے کام ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں، اور یہ ڈیسیژنس حکومتوں سے زیادہ آپ کے اسٹریٹجک تھنک ٹینکس یا وہ لوگ لیتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی دفاع کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بات ہم کرتے ہیں اس نقشے کی جس کے اندر کشمیر، لداخ، جونا پور اور بہت سے علاقے جو کہ اس وقت بھارت کے پاس ہیں یا انڈیا کے پاس ہیں وہ پاکستان میں شامل کر دیے گئے۔ ان نقشوں سے اصل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نقشے جو ہیں وہ دنیا بناتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی سیلیبریشن کی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ جب یہ نقشے ایشو کرتا ہے تو امریکی عوام جو ہے وہ دنیا میں ڈھول تاشے لے کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہماری فلاں فلاں جگہ پہ اب حکومت آ گئی ہے۔ لیکن ہم پاکستانی جو ہیں وہ کچھ بھی کرتے ہیں، ہم نے اس کی تصویر انسٹاگرام پہ لگانی ہوتی ہے یا فیس بک پہ لگانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے نقشہ بنا لیا ہے تو پتہ نہیں کیا کمال کر دیا۔ نقشہ بنانا اسٹریٹجیکلی اس وقت ضروری تھا کیونکہ بھارت کی طرف سے اسی طرح سے ایک نقشہ آیا تھا جس کے اندر پاکستان کا گلگت بلتستان اور اس طرح کے کچھ علاقے جو ہیں انہوں نے اپنے اندر ضم کیے تھے۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر پاکستان اس نقشے کے اندر پنجاب جو کہ اس وقت ہندوستان کے پاس ہے، جس کی خالصتان تحریک کو پاکستان نے ایک وقت میں سپورٹ بھی کیا تھا، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچتے ہم لوگ۔ یعنی پاکستان کا اگر پڑوسی خالصتان بن جاتا تو اس کے اندر بڑا ایک زبردست قسم کا سلسلہ ہوتا، مزہ آتا، یعنی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک مزید لہر دوڑ جاتی۔ یعنی اب تھوڑا سا نا ہندوستان کے یا اپنے بارڈرز کے نقشے جو ہیں ہم ان کو بھی دکھاتے کہ یہ ہمارا حصہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہماری نئی پڑوسی ریاستیں ہیں، تو ہم اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے تھے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سرکاری یا دفاعی ادارے جو ہیں ان کے اندر اس طرح کی کوئی سوچ موجود ہو جو کہ نیکسٹ لیول کے اوپر وہ اس طرح اس کو شو کریں گے، کیونکہ یہ پاسبلٹی ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ ریاست بنا کے پیش کرنے کی کوشش انڈیا کی طرف سے کی جائے، تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک کشمیر کی بات ہے، دیکھیں کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ اپنی خیالات یا اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا ہمیشہ سے ایک اسٹیٹڈ موقف رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیری عوام جو چاہے گی وہ ہوگا۔ تو اس کے لیے کشمیری عوام کیا چاہتی ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کشمیری عوام اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، اور کشمیری عوام اس کو ویلکم اگر کر رہی ہے تو ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ آئیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ جائیں، اور اگر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو خود مختار ریاست پہلے بھی تھی کشمیر اور ابھی بھی بن سکتی ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اصل میں جہاں پہ پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کی طرف سے مجھے کوئی میجر اعتراض نظر نہیں آ رہا، لیکن جو فالوورز ہیں وہ بلا وجہ کے اعتراض جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا نظر انداز کر کے ان پہ نہ بہت زیادہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نقشہ از ون آف دوز تھنگس۔ یہ نیوز چینلز کی زینت ہے، انہیں نیوز چینلز کی زینت بنے رہنے دینا چاہیے، اور زیادہ نہ ڈھول بجائیں۔ عمران خان صاحب نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں کیا، ایک اچھا کام کیا ہے، اور یہ عمران خان صاحب سے زیادہ ہمارے دفاعی اداروں کا کام ہے۔ تو اینی ویز ان کی حکومت ہے، ظاہر سی بات انہیں کریڈٹ ملے گا اس بات کا۔ اگر دفاعی ادارے یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے تو شاید یہ کریڈٹ جس طرح ایٹم بم کا نواز شریف صاحب کو مل گیا انہیں مل جاتا۔
تو یہ اس طرح سے چیزیں چلتی ہیں. باقی یہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے پر گالم گلوچ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز بڑی ہوئی کہ جی ISPR نے گانے کیوں نکال دیے. اچھا, اب مزے کی چیز یہ گانے بھی سیلیبریٹ ہو رہے ہیں اور گانوں کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. اب اگین یہ وہی چیز ہے, نقشہ ہو یا گانا ہو, اس کے اوپر نہ ہمیں بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک اچھی چیز آئی ہے, آپ نے اپنا پیغام دے دیا دنیا میں, اور آپ اس کے اوپر نہ تنقید کریں, نہ آپ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں. پہلے بھی زمانے میں جو تھے اس طرح کے گانے آتے تھے, جاگ اٹھا ہے سارا وطن, اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے, اور دشمن کے سو تیارے مار گرائے, اور اس طرح سے بہت سارے اور گانے 71 اور 65 کی جنگوں کے دوران میں ہم نے سنے. لیکن اس میں ایک بڑی مزیدار چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو 48 کی وار تھی, جو کہ اصل میں سویلینز آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں نے لڑی تھی یا قبائلیوں نے لڑی تھی, کیونکہ فوج نے اس ٹائم کے اوپر اپنے جو فورسز تھیں, کیونکہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے, ہی واز ان انگلش مین, تو انہوں نے روک دیا تھا, قائد اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا, اور کشمیر پہ اپنی فوجیں نہیں بھیجی تھیں. تو اس زمانے میں سویلین لوگ جو تھے, جو قبائلی لوگ تھے, جن کو ہم مجاہدین بولتے ہیں, انہوں نے جا کے یہ جنگ لڑی تھی. اس میں بڑے سارے مسائل بھی ہوئے تھے, کیونکہ کشمیری جو ہیں بہت سارے آج بھی کہتے ہیں کہ قبائلیوں نے ان کی عصمت دری کی تھی, ان کی عورتوں کی, اور ان کی عزتیں لوٹیں اور بہت کچھ کیا. تو اس کے اپنے مسائل موجود تھے, اور اسی لیے ہمیں ایک آرگنائزڈ آرمی چاہیے ہوتی ہے, تاکہ آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کو لے کر چل سکیں, اور ان کو ایک آرگنائز طریقے سے لے کر چل سکیں. لیکن ہماری بعض اوقات اس پر بھی مسئلے مسائل آتے ہیں, خیر اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے. ابھی جو ہے اوور آل سلسلہ یہ ہے کہ اس کے اندر نہ تو یہ ٹھیک ہے, اس کی اسٹریٹجک ویلیو ہے دفاعی اداروں کے لیے, ہمیں بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت میرا خیال سے نہیں ہے. ہاں, دفاعی لیولز کے اوپر, ملکی لیول کے اوپر, حکومتی لیول کے اوپر, میڈیا کے اوپر, جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان نے نقشہ ایشو کیا. ابھی جس طرح بھارت نے نقشہ ایشو کیا تھا, تو آپ اس میں دیکھیں کہ بھارت نے کیا کیا. بھارت نے جب نقشہ ایشو کیا تو کانگریس نے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ایک یوں کہہ لیں کہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اسی طرح سے دنیا میں اپوزیشن اس طرح کی بات کرتی ہے, لیکن وہاں باقی کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غدار فوراً, یہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ ہے, بھارت میں بھی کانگریس کو غدار کہا گیا تھا, لیکن یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نا غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں. تنقید کرنے سے کوئی غدار نہیں ہوتا, اور نقشے اور گانے چلانے سے کوئی محب وطن نہیں ہوتا. تو اس کے لیولز ڈیفرنٹ ہیں. ہمیں تھوڑا سا سوچ کو پروموٹ کرنا چاہیے, تھوڑا سا سوچ کو آگے لے کر آنا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بات سننے کی برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو برداشت اصل میں آج کا ہمارا پیغام ہے. اگر آپ کو ہمارا پیغام پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور نوٹیفیکیشنز کے بٹن پہ کلک کیجئے, اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.